إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و ذمہ ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، انسان اپنی روزمرہ کے زندگی میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتا رہے، کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی رہے، اور اسی تگود و اسی کوشش میں جس طرح بھی ممکن ہو کامیابیوں کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اور یقیناً ہر ایک مسلمان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی بات یہ ہے کہ مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عملوں کا حساب و کتاب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ کرتے ہوئے جنت کے اندر داخل عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی بات۔ اور یقیناً اس کامیابی، اس کامرانی کو حاصل کرنے کی ہر ایک مسلمان حتی الامکان کوششیں کرتا ہے، جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ مشاہدات کرتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان اپنی عبادتوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ بات معلوم ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ہم یہ جو اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبولیت کا درجہ نہیں رکھ سکتی کہ جب تک ایک مسلمان کے اندر 3 شرائط نہ پائے جاتے ہیں۔ وہ جو عبادتیں انجام دے ان میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو اعمال صالحہ انجام دے
اس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ 3 شرائط ہر ایک مسلمان کے عمل اور عبادت میں پائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال، اس کی عبادتیں قبولیت کا درجہ رکھیں گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری عبادتیں اور ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں. وہ شرائط کون سے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اس کے لیے موحد ہونا شرط ہے. وہ توحید پرست ہے، صدق دل سے اس بات کا اعتراف کرنے والا ہو کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے. شرک کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کی عبادتیں تو کرتا ہے ساتھ میں وہ اعمال بھی انجام دیتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالمقابل کسی دوسرے کو کھڑا کرنے پر مجبور کرتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی غیر کو شریک بناتا ہو، تو ایسے بندے کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا درجہ نہیں عطا کرتا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام میں کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان، نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کیا اور بیان فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، اس سے شرک کا شائبہ بھی ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک جیسے گناہ کو انجام دیا تو ہم آپ کے بھی عمل کو ضائع و برباد کر. دوسری شرط کہ بندہ جو بھی عمل کرے، جو بھی عبادت کرے، وہ عبادت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلے کے لیے ہونی چاہیے. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اس عمل کے ذریعے چاہیے، اس عبادت کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا، یعنی اس کے عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. وہ پوری خلوص الہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اعمال صالحہ کو انجام دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمائے گا. اگر ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو یقین مانو کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا. جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے تمام سے تمام چیزیں ملعون ہے الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ، مگر یہ کہ وہ عمل جسے انجام دیا گیا ہو اور اس کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی مطلوب ہو. یعنی بندہ کوئی بھی عمل کرے اور اس عمل کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے، تو اس عمل کی اہمیت، اس کا ایک مقام ہے. ورنہ یقین مانو کہ ہمارے تمام تر عمل اگر خلوص للہیت کے جذبے سے خالی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ جب بھی عمل کرے تو یہ دیکھ لے اس عمل کا ثبوت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. یعنی وہ جو عمل کر رہا ہے، جو عبادت انجام دے رہا ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کے تعلق سے کوئی حکم صادر فرمایا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر بندہ کسی ایسے عمل کو انجام دیتا ہے جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں، قرآن و حدیث سے نہیں ہے، تو یقین مانو کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ نہیں رکھ سکتا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو پھر ایسا عمل مردود ہوا کرتا ہے. ایسے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتا. معلوم یہ ہوا ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی قبولیت کے لیے ہمارے عملوں اور ہمارے عبادتوں کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ یہ تینوں شرطیں ہمارے ساتھ لگیں، تب جا کر ہمارے عمل کو، ہماری عبادتوں کو قبولیت کا درجہ دیں. محترم حاضرین، اور انہیں تینوں شرائط میں سے
جو دوسری شرط ہے یعنی اخلاص کی، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو مجھے تمام تر باتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اخلاص کہتے کسے ہیں، اخلاص کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے اخلاص کے معنی ہوتے ہیں چھانٹنے کے اور ملاوٹ سے پاک کرنے کے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں اور اس سے ہمیں ایک چیز کو الگ کرنا ہے، لہذا یہ اخلاص ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے، کسی بھی عبادت کو انجام دے، اس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ کی رضا چاہتا ہو، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کن چیزوں کا نام ہے؟ اخلاص یہ 4 چیزوں سے متقم ہے، 4 ایسی چیزیں کہ جس بندے کے اندر وہ اکٹھی ہو جائے، وہ بندہ مخلص ہو جائے، اخلاص والا ہو جائے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور جس عمل کو انجام دیا جائے اس عمل کو انجام دینے کی صورت میں ہماری حالت و کیفیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، ہم جس بھی عمل کو انجام دیں، ہم جس بھی عبادت کو انجام دیں، اس کو انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہو جائے، اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ جس عمل کو ہم نے انجام دیا ہے، جس عمل کی ہمیں توفیق ملی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا کہ ہم اس عبادت کو انجام دیں، تو پھر یہ بات ممکن نہیں تھی کہ ہم اس عبادت کو انجام دے سکتے۔ مثلا ابھی جمعہ کا وقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ہماری مسجدوں میں جگہیں کم پڑ جایا کرتی ہے نماز کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس آبادی نے مسلمانوں کو اس بات کو توفیق دی ہے کہ وہ جمعہ کی مسجد، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے، لیکن جو بھی عصر کی نماز آئے گی یہ پوری کی پوری مسجد خالی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو جمعہ کے اندر موجود ہے انہیں عصر کی نماز میں آنے کی توفیق دی۔ لہذا ہم جس بھی عبادت کو، جس بھی عمل کو انجام دیں، اس عمل کی انجام دہی کے بعد، اس عبادت کو انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگ ایسے بستے ہیں، ایسے رہتے ہیں جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں، کچھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جایا کرتی ہے کہ ارے ہم جیسا تو کوئی نہیں، ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے برگزیدہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ خود پسندی، یہ تکبر جو ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے، جب ہم اپنے عبادتوں کی انجام دہی کے بعد، اپنے اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہو جائیں گے، تو یہ جو خود پسندی ہمارے دلوں کے اندر بھر کر گئی ہے، یہ تکبر جو ہمارے دلوں کے اندر بس گیا ہے، یہ تکبر نکل جائے گا، اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم احسان مند ہو جائیں گے، اور معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں خود پسندی آنی تھی وہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کو ڈال دے۔ تیسری چیز، ہم جس بھی عمل کو انجام دیں اس کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے، ہماری نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ قائم کریں، اس میں جلد بازی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس عمل کے اندر یا جس عبادت کے اندر نرمی اختیار کی جائے، وہ نرمی اس عمل کو خوبصورت بنا دیا کرتی ہے، اور جس عمل اور عبادت کے اندر جلد بازی کا مظاہرہ کیا جائے وہ عمل بدصورت ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اخلاص ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے عبادتوں میں، اپنے ان اعمال میں جنہیں ہم انجام دیتے ہیں، ان کو انجام دینے وقت ہماری حالت و کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ پیدا ہو۔ چوتھی چیز،
کہ جس عبادت یا عمل کو ہم انجام دیں اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مردود ہو جائے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا۔ اللہ کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون۔ ہمارے جو اسلاف ہیں جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل انجام دیتے، کوئی عبادت کرتے، اس بات کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل، میری یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہ رکھے، اللہ اسے رد نہ کر دے، لہذا وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عبادت کے بعد اگر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خوف پیدا ہو جائے تو یقین مانو کہ ہم اخلاص کو پا جائیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، ایک اللہ کی رضا مطلوب ہو، عمل کرنے کے بعد اللہ کا احسان مند ہو جائے بند، جس بھی عبادت یا عمل کو انجام دے اس کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کرے، اس کے بعد جب وہ عمل کو انجام دینے اپنے دل کے اندر اس بات کا خوف پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، یقین مانو کہ وہ بندہ اخلاص کے جذبے سے سرشار ہو جائے گا اور اس کے ہاں اخلاص پایا جائے گا، مکمل طور پر اپنے عمل میں مخلص ہو جائے گا۔ اور یہی ہمارے عبادتوں کی ضرورت ہے، یہی ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، کیونکہ اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر ہماری عبادتوں کی، ہمارے اعمال صالحہ کی کوئی بقعت، کوئی حیثیت نہیں۔ آئیے اخلاص کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں اور بتلاؤں کہ یہ اخلاص ہمارے لیے کس طرح ضروری ہے۔ یقیناً اخلاص یہ ہر عبادت کی روح ہے، اور اخلاص کے بغیر ہماری عبادتوں کی جو حیثیت اور وقعت ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب تک زندہ ہے، اس کے جسم میں جب تک روح ہے وہ زندہ کہلائے گا، جسم سے روح کا الگ ہو جانا اسے مردہ قرار دے دیتا ہے۔ لہذا یہی معاملہ ہماری عبادتوں کا ہے کہ جب تک ہماری عبادتوں میں اخلاص کا جذبہ پایا جائے گا، ہماری عبادتیں جب تک اخلاص کے جذبے سے سرشار ہے، ہماری عبادتیں زندہ ہے۔ اگر ہماری عبادتوں سے اخلاص نکل جائے تو پھر ہماری عبادتوں کی حیثیت اور وقت سوائے مردے کی اور کچھ نہیں، ایک بے جان جسم ہو کر رہ جائے۔ لہذا ہمیں اپنی عبادتوں کی زندگی کو بچانے کے لیے، انہیں ہلا بخشنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے عملوں اور اپنے عبادتوں میں اخلاص کے جذبے کو پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاص ہماری ہر ایک عبادت کی جان ہے۔ اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص ہے تو ہماری عبادتیں قائم و دائم ہے، ورنہ ہماری عبادتیں بے معنی اور بے مقصد ہو جائیں، کیونکہ یہ اخلاص جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، جو دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، دل کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور جس دل کے اندر اخلاص نہ ہو اس دل پر تاریکی چھا جایا کرتی ہے، اس دل پر اندھیرا چھا جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کیونکہ دل کا تعلق، اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بندے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ، اس کا دیکھنا بندے کا چہرہ یا اس کے مال کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں اور ان کے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے چہرے کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ تو کوئی اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے پاس کتنی جائیدادیں موجود ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو تم سے چاہتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کتنا ہے، رسول اللہیت کا جذبہ کتنا ہے، تمہارے اعمال اس قدر سے خوبصورت ہیں، تمہارے اعمال کے اندر اتنی گہرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اخلاص کے جذبے سے مسجل کریں، اسے اخلاص کے جذبے سے سرشار کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمارے طرف خیام دے، ہمارے دلوں کو دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کو پائے، وہ اخلاص جس کے بغیر ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہو۔ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے ماننے والے نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام کے اندر اخلاص کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ۔ یہ سورہ بینہ کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتوں کو حکم دیا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، دوسری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس دین کو خالص کرنا ہے، تیسری چیز کہ بندہ اپنے آپ کو شرک کی غلاظتوں سے دور رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، چوتھی چیز یہ کہ بندہ نماز کا قیام کرے، پانچویں چیز یہ کہ بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ ان 5 باتوں کا حکم دینے کے بعد، ان 5 باتوں کے تعلق سے حکم صادر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہی وہ سیدھا راستہ، یہی وہ سیدھا دین ہے، یہی صحیح و سالم دین ہے، یعنی جس نے ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی، ان 5 باتوں پر عمل پیرا ہو گیا، اللہ کے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، معنوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پالے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح و سالم دین قرار دیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کو بھی اسلام کے شرائط میں داخل کیا ہے، یعنی اخلاص بھی اسلام کے مکمل ہونے میں، صحیح و سالم دین کے پانے میں شرط ہے، اور شرط کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں، ہمارے عملوں میں اخلاص ہے تو صحیح معنوں میں بھی ہمارے پاس ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو صحیح معنوں میں ہم اس دین کے ماننے والے نہیں۔ اس دین کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اخلاص ان کا وہ عمل کہ بندہ اگر اپنے عملوں میں، اپنی عبادتوں میں مخلص ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام جنت لکھے، جیسا کہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے اپنے صدق دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے حبیب نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وابتغ بذلک وجہ اللہ، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا وہ حقدار ہو جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہ جس نے صدق دل سے پوری خلوص باللہ کے ساتھ اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں تک کہ ایسی بے شمار باتیں ہیں جو اخلاص کی اہمیت، اس کی افادیت کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے مسجدوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس سے خوشنودی مطلوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر کرتا ہے۔ یہ اخلاص کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا، اس بات کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کے منافی جو چیز آتی ہے وہ ریا، اور یقین مانو کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ کسی جگہ پر اس کو رکھی جائے اور پھر وہ چیز اس جگہ پر نہ ہو تو اس کے منافی جو امر ہوا کرتا ہے تو اس جگہ کو لے لیا کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے دلوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریا ہمارے دلوں کے اندر دل پر ہے، اور ریا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سختیاں، جس کی سنگینی اللہ کے رسول نے بیان کی، بڑی خوفناک، بڑی خطرناک چیز۔
لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان یا تو اسے بڑا معمولی گناہ سمجھتا ہے یا تو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ریا بھی کوئی گناہ۔ آئیے میں اس کی سختیاں، اس کی سنجینی آپ کے سامنے بیان کروں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے فتنے کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دجال کے فتنے سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں، دجال کے فتنے سے بڑا کیا فتنہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دجال کے فتنے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر ہوا اور آپ نے کیا کہا؟ یہ جو تم دجال کے فتنے کے تعلق سے بات کر رہے ہو نا، کیا میں تمہیں اس فتنے سے، بڑے فتنے کے تعلق سے، اس سے خطرناک چیز کے تعلق سے تم لوگوں کو خبر نہ کیوں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول سے ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی یعنی ایسی ریا، نمود، دکھلاوا، بندہ کوئی عمل کرے تو اس میں دکھلاوا پایا جائے۔ تو اس کی توضیح اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ان یقوم الرجل فیصلی، کہ کوئی آدمی ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاۃہ، وہ اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، سکون و اطمینان داخل کرتا ہے۔ بات یہاں تک صحیح۔ ہر ایک سوچے گا کہ بھائی جب وہ نماز اتنے سکون سے پڑھ رہا ہے صرف سے نماز میں خراب، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ آگے اللہ کے رسول نے بیان کیا، لما یرا من نظر رجل، وہ اپنی نماز کو مزین اس لیے کر رہا ہے، اپنی نماز کو خوبصورت اس لیے بنا رہا ہے کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا میری نماز کو دیکھ رہا ہے، لہذا میں اپنی نماز کے ذریعے اسے بتلاؤں گا کہ میں کتنا برگزیدہ ہوں، کتنا خشوع اور خضوع اپنی نماز کا پیدا کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں جس چیز کے تعلق سے تم پر سب سے زیادہ خوف پاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ اور پھر اس کی توجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ شرک اصغر الریا، ریا کو کہتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلك یوم القیامہ اذا جاز الناس، جب اللہ تبارک و تعالی میزان عدل قائم کرے گا، حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو اس دنیا میں ریا اور نمود دکھلاوے کے لیے عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، انہیں کہے گا کہ تم ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ جن کو دکھلا کر تم نے عبادتیں کی ہے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ان کے پاس تمہارے لیے کیا بدلہ ہے، انہیں وہ کیا بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہے گا کہ اس عمل کا جو تم نے دکھلاوے کے طور پر انجام دیا تھا اس کا بدلہ میرے پاس تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے جس کو دکھلا کر تم نے عبادتیں کی ہے۔ یقین مانے بڑا خطرناک گناہ، اسی وجہ سے اس گناہ کو منافقین کی نشانیوں میں ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو ریا ہے، یہ جو نمود اور دکھلاوا ہے، دراصل یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ منافقین کا یہ عمل ہے، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نماز کے اندر سستی اور کاہلی بانٹتے ہیں۔ لہذا ہم بھی اپنے آپ کو اس آیت کے ضمن میں رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارا معاملہ بھی تو ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادتیں کیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کی نشانی بتائی ہے کہ ریا اور نمود یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اگر ہم اس زمرے میں داخل ہو گئے پھر منافقین کے ساتھ ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھنے والا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، لہذا میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں گا اور اسی ان چند باتوں پر اپنی بات کا خاتمہ کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ رب العالمین تو ہم تمام تر لوگوں کو اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تجھ سے یہ دعا ہے، تجھ سے یہ التجا ہے کہ رب العزت ہمارے دلوں کو خلوص للہیت کے جذبے سے سرشار کر دے۔ الہ العالمین تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو ہمیں ہر ایک عبادت کے اندر، ہر ایک اعمال صالحہ کے اندر اس کی انجام دہی کے وقت اخلاص اور
اخلاص کی نیت سے اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو ہمیں ریا اور نمود جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھتے ہوئے تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔